صلى عليك الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات، 14 جون 2009 کو ننکانہ صاحب کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں اٹاں والی میں فالسے کے کھیت میں چند خواتین فالسہ چن رہی تھیں تو وہاں پہ خواتین کا آپس میں جھگڑا ہوا. ان خواتین میں آسیہ مسیح بھی شامل تھی. آسیہ مسیح جو تھی اس کی کسی مسلمان خاتون کے ساتھ کسی بات پہ چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا. اس جھگڑے کے نتیجے میں آسیہ مسیح نے، جو کرسچن ہے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اس نے اس خاتون کو گالیاں دی اور ساتھ ہی اس نے مسلمانوں کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نہایت نازیبا الفاظ کہے. اس کے بعد پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا. رات کو پنچایت بیٹھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس خاتون کو بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ اس نے یہ ایسا کیوں کیا. اس کے بعد اگلے دن اس خاتون کو وہاں پہ نمبردار کی موجودگی میں بلایا گیا، جہاں پہ آسیہ مسیح نے اپنے جرم کا اقرار کیا. اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا کہ اس ملزمہ کے خلاف ننکانہ صاحب کے تھانہ میں FIR درج کروائی جائے. چنانچہ یہ FIR درج کروانے کے لیے ایک وفد ننکانہ صاحب میں، وہاں کے جو مقامی قاری محمد سالم صاحب بڑے عالم دین، تو وہ مدعی اس کیس کے، وہ بھی گئے، ساتھ ان کے معزز وہاں کے گاؤں کے حضرات گئے. تو ننکانہ صاحب کی پولیس نے یہ مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا، کیونکہ اوپر سے شہباز بھٹی جو اقلیتی امور کے منسٹر تھے کرسچن، انہوں نے اس پرچہ کو درج نہ ہونے دیا. بہرحال بڑی تگ و دو کے بعد یہ مقدمہ درج ہوا اور FIR اس ملزمہ کے خلاف یہ درج ہوئی. یہ میرے پاس اس ملزمہ کی FIR کی کاپی یہ موجود ہے. اس کے بعد پاکستان کا ایک مشرف کے دور میں قانون بنا، حالانکہ جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں اس کی تفتیش ایک عام افیسر SHO یا ASI تفتیشی افسر کرتا ہے، لیکن عالمی دباؤ پہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمن، ان کی حکومتوں نے، ان کی پارلیمنٹس نے کہا کہ قانون توہین رسالت کی پاکستان میں اجازت ہونی چاہیے. یہ آزادی اظہار ہے. وہ آزادی اظہار کی آڑ میں نبی علیہ السلام کی توہین کرتے تھے. چنانچہ مشرف دور میں انہوں نے اس کیس کو مشکل اس کا پروسیجر مشکل. پہلے تو یہ کہا گیا کہ DC کی اجازت چاہیے، ڈپٹی کمشنر اجازت دے گا تو کیس درج ہوگا. پھر یہ کہا گیا کہ جب یہ کیس رجسٹرڈ ہو جائے اس کی تفتیش کوئی عام ASI SHO نہیں کرے گا، بلکہ کون کرے گا؟ SP لیول کا کرے گا. چنانچہ یہ مشرف صاحب کے دور میں یہ میرے پاس مجموعہ ضابطہ فوجداری ہے، کریمنل پروسیجر. تو اس میں کہا گیا کہ دفعہ 156 کے تحت 295C قانون توہین رسالت، کوئی شخص بھی اگر نبی علیہ السلام کی شان میں توہین کرتا ہے تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے. چنانچہ اس خاتون نے چونکہ توہین رسالت کا ارتکاب کیا، اس کے خلاف تعزیرات پاکستان کی 295C کے تحت پرچہ درج ہوا. اس کے بعد قانون کے مطابق اس کیس کی تفتیش ایک SP صاحب سید محمد امین بخاری شاہ صاحب نے کی. آپ میری بات سن کے حیران بھی ہوں گے، خوش ہوں گے کہ آپ پتہ بھی کروا سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جتنے SP حضرات، میں پورے پاکستان، پنجاب کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ SP صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے متعلق مکمل رپورٹ ہے کہ یہ انتہائی غیر جانبدار، انتہائی نفیس، انتہائی شریف اور کوئی سفارش نہیں مانگتے اور میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں اور کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرتے اور ایماندار ہیں. چنانچہ یہ شیخوپورہ میں SP تھے. SP صاحب کو حکم دیا گیا کہ جناب آپ اس کیس کی تفتیش کریں. SP صاحب نے باقاعدہ مجسٹریٹ درجہ 30 سے اس کی اپروول لی. اپروول لینے کے بعد انہوں نے اپنا لیڈیز کانسٹیبلز لی. لیڈیز کانسٹیبل کی موجودگی میں یہ گئے شیخوپورہ کی جیل میں. شیخوپورہ جیل میں جا کے انہوں نے آسیہ مسیح ملزمہ جو ہے اس سے یہ تفتیش کی. اس میں سید محمد امین بخاری SP صاحب جو ہیں وہ اپنی رپورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے جب میں نے سوالات کیے تو میرے سامنے ملزمہ نے، آسیہ مسیح نے کنفیس کیا ہے اور کہا ہے، اعتراف کیا اور کہا کہ صاحب میں نے یہ توہین کیا. چنانچہ SP صاحب نے یہ رپورٹ جو ہے یہ سیشن کورٹ کی عدالت میں جمع کروائی. جناب نوید اقبال صاحب ایڈیشنل سیشن جج ننکانہ صاحب تھے، ان کی کورٹ میں یہ فیصلہ آیا. ملزمہ کی طرف سے چوٹی کے میں ٹائم تھوڑا ہے، چوٹی کے 7 وکلا سپریم کورٹ کے وہ پیش ہوئے
اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک آدھ وکیل پیش ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, 1.5 سال یہ کیس چلتا رہا. میں آپ حضرات کی معلومات کے لیے عرض کروں, اس پورے پروسیس میں توہین رسالت کا واقعہ ہونے سے لے کے سیشن کورٹ کے فیصلہ تک پورے ننکانہ صاحب میں کوئی جلوس, کوئی جلسہ, کوئی پریس کانفرنس, کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال نہیں ہوئی. بالکل عدالت نے, تفتیشی افسروں نے اپنا پورا آزادانہ غیر جانبدار ہو کے اس کیس کو ڈیل کیا. گواہ پیش ہوئے استغاثہ کی طرف سے, دوسری طرف صفائی کی طرف سے. اس ملزمہ نے سیشن کورٹ کی عدالت میں, نوید اقبال صاحب کی کورٹ میں, ان میں کنفیس کیا, اعتراف کیا. ایک اعتراف کیا اس نے جناب امین بخاری ایس پی صاحب کے سامنے, ایک کیا ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں کہ جناب میں نے یہ واقعتاً توہین کیا. اس کے نتیجے میں جناب سیشن جج صاحب نے جو ہے اس کو 8 نومبر 2010 کو سزائے موت سنائی. سزائے موت سنانے کے بعد اس خاتون کو ننکانہ صاحب سے شیخو پورہ جیل شفٹ کر دیا گیا. وہ پھر آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اس کے لیے پھر لاہور سے سلمان تسیح جو گورنر تھے وہ شیخو پورہ جیل میں آئے, خصوصی پروٹوکول دیا. وہاں پہ انہوں نے کہا سلمان تسیح نے کہ صاحب یہ خاتون جو ہے بے گناہ ہے, غلط فیصلہ ہوا ہے. اگر غلط فیصلہ ہوا تھا تو آپ نے سیشن کورٹ کے خلاف ریفرنس کیوں نہیں دائر کیا؟ آپ نے ایس پی امین بخاری صاحب کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی؟ جب ایک قانون پورا قانون آ گیا کہ ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ میرے سامنے کنفیس کیا, سیشن کورٹ کہتا ہے میرے سامنے فیصلہ کیا, میرے سامنے کنفیشن کیا, اور یہ فیصلہ آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 2-3 سال بعد انہوں نے اپیل کر دی ہائی کورٹ میں, یہ آسیہ مسیح نے. اس کے بعد ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان جناب جسٹس سید شہباز علی رضوی صاحب اور جناب جسٹس محمد انوار الحق صاحب نے, یہ میرے پاس ہائی کورٹ کا فیصلہ. ہائی کورٹ نے دونوں طرف سے سنا, پوری فائل کا بڑی تحقیق کے ساتھ, بڑی دقیق نظری سے اس کا مطالعہ کیا, اور دونوں جج صاحب اس فیصلے پہ پہنچے کہ واقعتاً اس خاتون نے توہین رسالت کی مرتکب ہوئی ہے. معزز جج صاحبان نے اس فیصلے کے صفحہ اپنا وہ پیرا نمبر 17 یعنی 17 نمبر پیرا میں یہ لکھا کہ اس خاتون نے سیشن کورٹ کے سامنے کنفیس کیا اور سید محمد امین بخاری ایس پی کے سامنے کنفیس کیا, اور اس کے بعد اس نے پورے گاؤں کے سامنے کنفیس کیا. لہٰذا عدالتوں کی اپنا گواہوں کی موجودگی میں اور اس میں میرٹ پہ جو فیصلہ سیشن کورٹ نے کیا, ہم اس کی سزائے موت بحال رکھتے ہیں. ہمیں ڈر ہے کہ حکومت پہ بہت زیادہ دباؤ ہے. کس کا؟ برطانیہ کا, امریکہ کا. ہماری صرف چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا پاکستان میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنگل کا قانون آ جائے کہ اگر اس خاتون کو کوئی آدمی موقع پہ مار دیتا تو پھر آپ نے کہنا تھا دیکھو جی انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کی اور انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا. ہم کہتے ہیں ہر آدمی, ہر شخص آئین قانون کو اس کا احترام کرے. اب عدالتوں نے, سیشن کورٹ نے فیصلہ دیا, ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, فیصلہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. اب آپ کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ حکومت پہ دباؤ ڈالے, یورپی یونین کے نمائندے یہاں آ کے بیٹھ جائیں اور حکومت سے کہیں کہ جی ہم آپ کی امداد بند کر دیں گے, ہم آپ کے ساتھ خلاف یہ ایکشن لیں گے. کوئی آدمی بھی توہین کرتا ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, کرسچن ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, قادیانی ہے, مسلمان, کوئی بھی ہے, اس کو اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے, اس کے پاس سزا ملنی چاہیے. اس سے گستاخان رسول کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وہ گستاخ رسول کہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کروں گا, مجھے یورپ سے پیسہ ملے گا, یورپ سے ویزا ملے گا, اور میں پھر عدالتوں سے اگر مجھے سزائے موت بھی ہو جاتی ہے پھر آخر میں رہا ہو جاؤں گا اور مجھے VIP پروٹوکول دے کے مجھے باہر کی شہریت مل جائے گی. یہ ان کو شہ ملتی ہے جس کے نتیجے میں توہین رسالت کے یہ واقعات ہو رہے ہیں.